تکبیر، نعرہ رسالت۔ عادت ہو گئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کی غمگسار، سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم، اعلان کے مطابق آج کا یہ روح پرور اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ایک خصوصی اجلاس ہے۔ خاص طور پر اصلاح معاشرہ کی غرض سے منعقد کیا گیا، نئی نسل کو تعلیمات اسلام سے روشناس کرانے کے لیے اور برائیوں اور بے حیائیوں سے بچانے کے لیے اس طرح کے خصوصی محافل کا اہتمام آج کی شب میں کیا جا رہا ہے، اسی کی ایک کڑی یہاں پر بھی موجود ہے۔ آج کی اس شب میں دنیا دار صرف اور صرف عیاشیوں میں وقت گزار کر نئے سال کا آغاز کرتے ہیں یا نئے سال کے آغاز کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اسلام جو ہمیں تمام برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچانے کے لیے آیا ہے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم سال نو کا اگر آغاز کرتے ہیں یا نئے سال کے ابتدا پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کریں گے۔ عزیزان گرامی، آج کے حالات نے ایک طرف جہاں مسلمانوں کو
بے انتہا پریشان کر رکھا ہے اور کئی چیزوں کی فکروں میں مبتلا کر رکھا ہے. خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مستقبل میں معاش کا مسئلہ بڑا ہی پریشان کن نظر آ رہا ہے. بڑے بڑے دانشور اپنے معاشی مسئلے میں پریشان نظر آ رہے ہیں کہ آنے والا سال مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا، کون سی حکومت ہوگی، کس کا اقتدار ہوگا، کیسے حالات ہوں گے. اس سلسلے میں دانشور حضرات بڑے فکر مند نظر آتے ہیں اور اس کے لیے مختلف قسم کی اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، لیکن کسی رائے پر نہ کسی کو اطمینان ہے نہ کسی کو اتفاق ہے، بلکہ دن بدن حالات خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں. اور دوسری طرف عالم اسلام میں خاص طور پر جو اللہ کے مقدس دین کی سرحدوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، ان پر دنیا گھیرا تنگ کرنا چاہتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کی سرزمین پر جو آج ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور ان مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور ہر طرح سے انہیں پریشان کیا گیا. لیکن قابل افسوس بات یہ ہے اس قدر ظلم ہونے کے باوجود بنام اسلامی ممالک ان کی حمایت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان حالات کو دیکھ کر ایک درد مند مسلمان اس فکر میں ہے کہ جب وہاں ہماری حمایت کے لیے کوئی اسلامی نام سے جو ملک ہے، خاص طور پر سعودی مملکت، وہ مسلمانوں کی حمایت میں نہیں کھڑی ہے، تو پھر یہاں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہاں پر مسلمانوں کی حمایت میں کون آ سکتا ہے؟ ان معاملات کو دیکھ کر، ان مسائل کو لے کر مسلمان کافی پریشان نظر آتے ہیں. لیکن ایک طرف یہ حالات ہیں، ایک طرف یہ تمام مسائل ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری قوم کے نوجوانوں کا الا ماشاءاللہ اکثر کا حال یہ ہے کہ انہیں نہ اپنے معاش کی فکر ہے، نہ اپنے مستقبل کی فکر ہے، نہ قوم و ملت کی کوئی فکر ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ اپنے عیش پرستی میں مگن ہیں، مست ہیں. نہ انہیں بیدار ہونے کی فکر ہوتی ہے. حالانکہ علماء، مفکرین، مقررین، واعظین بیدار کر کر کے تھک گئے، مگر جنہیں بیدار نہیں ہونا تھا وہ ابھی بھی خواب غفلت میں ہیں. تو ان حالات کے پیش نظر آج ہمیں کوئی ایک مستقل مضبوط لائے عمل تیار کرنا ہے، کوئی ایک منصوبہ تیار کرنا ہے، تاکہ اس منصوبے کے تحت ہم اپنے مستقبل کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے مطمئن ہو سکیں. عزیزان گرامی، معاش کے مسئلے میں جیسا کہ ایک فکر یہ ہے کہ اگر ظالم حکمراں کسی دھوکے کے ذریعے حکومت پر قابض ہو گئے تو پھر مسلمانوں کو معاشی طور پر وہ انتہائی مجبور کر دیں گے، تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کون سا راستہ ہوگا؟ کس طریقے سے ہم اپنے معاش کا مسئلہ حل کر سکیں گے؟ یہ فکر دامنگیر ہے. اس سلسلے میں میری ایک رائے، میرا اپنا ایک ناقص مطالعہ یہ ہے کہ اپنے معاشی مسئلے کا حل ہمیں اللہ کے کلام قرآن مقدس میں تلاش کرنا ہوگا. قرآن مقدس میں جو اللہ کا فرمان ہے
قرآن کریم میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ ہر زمانے، ہر دور، ہر عصر کے لیے ہے، ہر حالات، تمام حالات کے لیے ہے۔ تو آج جو حالات ہیں یا مستقبل میں جو حالات ہوں گے، ان تمام حالات کے متعلق اللہ رب العزت کا یہی فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہمارے معاش کے مشکل مسئلے کا بالکل ہی آسان حل ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے جس سے ہمارے معاشی مسائل بالکل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ معاش کا مسئلہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، روزی، کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے روزی بہت ہی اہم ہے، بڑی سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان، اس کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے، یا تو پھر وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ روزی کے مسئلے میں اس قدر آج کل پریشانی ہے، جس کو دیکھو یہ کہتے نظر آتے ہیں جاب سے مجھے نکال دیا گیا، میری نوکری چھوٹ گئی ہے، میرا کاروبار، میرا دھندا بند ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک روزی کا مسئلہ جو عام طور پر لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ تو آئے دن یہ مسائل رہتے ہی ہیں، کسی کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن مستقبل میں جو معاش کا مسئلہ سامنے ہے، وہ ظالموں کی طرف سے معاشی جو ہمارے وسائل ہیں، ان وسائل پر پوری طرح سے پابندی عائد کر کے ہمیں معاش کے لیے محتاج بنانے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب معاشی طور پر روزی کے لیے بہت زیادہ محتاج اور پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جس طریقے سے چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ظالم حکمرانوں کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان اگر معاشی طور پر پریشان ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو مذہب سے بھی دور کر دیں گے، دین سے دور کر دیں گے اور اپنے مذہب کا پیروکار بنا دیں گے۔ دین سے دور کرنے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ یہ معاشی مسئلہ ہے۔ آج مسلمان اس کو محسوس شاید نہ کر رہے ہوں۔ جن علاقوں میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگ معاشی طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں، جیسے بہت سارے گاؤں دیہات میں لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں، وہاں اگر کوئی غیر مسلم شدت پسند تنظیم چلی جاتی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری پریشانی ہم دور کریں گے، تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، تو فوراً قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو روزی کی ضرورت ہے، اور وہاں ان کے لیے روزی کا اگر کہیں سے انتظام ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاشی طور پر جو تنگی ہے، معاذ اللہ کفر تک لے جانے کا سبب بھی ہے۔ اس لیے آج ظالم حکمران یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جب معاشی طور پر پریشان ہو جائیں گے تو ہم انہیں جس طرح سے چاہے استعمال کر سکتے ہیں، ان کا استحصال کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں مانیں گے تو ہم ان کو جس طرح سے چاہے ظلم کی چکیوں میں پیس سکتے ہیں، جس طرح سے چاہے ہم ان کو پر سزاؤں کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں، پھر یہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسرا بڑا خسارہ، ایک بہت بڑا عظیم جو نقصان ہوگا معاشی طور پر پریشان ہونے کی وجہ سے، مسلمان پھر دینی کاموں کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج ہمارے جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں، چاہے مساجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو، مدارس کی تعمیر ہو، خانقاہوں کی تعمیر ہو، یا اور دینی جلسے، ان سب میں فنڈ کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مسلمان خود ہی اپنے معاش میں پریشان ہوگا تو پھر دینی جلسے کہاں سے کر سکے گا، وہ مساجد کی تعمیر کہاں سے کر سکے گا، مدارس کی تعمیر کہاں سے کر سکے گا۔ اس لیے ظالم حکمراں یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اب دینی کام بند ہو جائے، اس کے لیے مسلمانوں کو ہر طرح سے معاشی طور پر تنگ کرنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، مختصر تمہید میں نے پیش کی ہے، اس سے آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ مستقبل میں مسلمانوں کو معاشی طور پر تنگ کرنے کا منصوبہ مکمل تیار ہے، پلاننگ ہو چکی ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزیں ابھی شروعات ہو چکی ہیں جو قوم مسلم میں خاص طور پر جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، جو بڑے دولت مند ہیں، بڑے بڑے رئیس جو حضرات ہیں،
جن کی بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں، جن کا بڑا کاروبار چلتا ہے، ان کے اوپر انکم ٹیکس کا چھاپا، ای ڈی کا چھاپا، ہر طرح سے انہیں مجبور کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ کتنے ایسے جو بڑے دولت مند تھے وہ ہندوستان چھوڑ کر کے وہ ہجرت کر چکے ہیں، وہ جانے پر مجبور ہو گئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پریشان ہو جائیں گے تو چھوٹے تو ویسے ہی ہمارے جال میں آ جائیں گے. یہ ایک بڑا ہی خطرناک منصوبہ ہے. تو میں یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اب آپ اس بارے میں احساس کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مسائل کو سمجھنا اور مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا یہ عقل مندوں کی سب سے بڑی پہل ہوگی. اور اگر مسائل کو سمجھنے کی فکر نہیں ہے تو پھر اپنی تباہی اور اپنی بربادی کا خود ہم اپنے ہاتھوں انتظام کر رہے ہیں. ہمارا مذہب اسلام جو آج سے صدیوں سے اس زمین پر رہا، مذہب اسلام کے آنے کے بعد سے مسلمانوں کو ہر طرح کی تدبیر اسلام نے دی ہے. صرف اور صرف نمازوں کی دعوت ہی نہیں دی گئی، صرف اور صرف مذہب پر عمل کی دعوت نہیں دی گئی، بلکہ مذہب اسلام میں سیاسی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم ہونے کی تدبیریں بھی اسلام نے عطا کی. لیکن بڑا افسوس یہ ہے کہ آج قوم مسلم ان تدبیروں کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہی ہے. اور جو نوجوان باصلاحیت ہیں، جن کے اندر نیو ٹیکنالوجی میں اچھی صلاحیتیں ہیں، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. ان کی صلاحیتیں کس کام کے لیے رہ گئی ہیں؟ وہ صرف اور صرف اپنا ایک جاب، اپنی نوکری، اس کے بعد گیم کھیل کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. تو ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کی قوت فکریہ ختم ہو رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. لہذا آج میں انہیں احساس دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنی قوم کے وہ نوجوان جو ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور جن کے اندر نیو ٹیکنالوجی میں اچھی صلاحیتیں ہیں، وہ جمع ہو کر اس سلسلے میں کوئی مضبوط اور مستحکم ایک منصوبہ تیار کریں اور پوری قوم کو لے کر کے چلنے کا ایک منصوبہ تیار کریں. انشاءاللہ العزیز اگر وہ اس سلسلے میں کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا عظیم الشان ارشاد ہے. حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو یہاں کون سا فائدہ ہے، کون سا عظیم نفع ہے کہ حالات کے پیش نظر اگر ہماری قوم کہیں تباہی کی طرف جا رہی ہو، بربادی کی طرف جا رہی ہو، ہماری قوم اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہی ہو، ایسے حالات میں ہماری قوم کے نوجوانوں کو اپنی قوم کے اس بیڑے کو سنبھالنے کے لیے کھڑے ہونا اور ان کے نفع کی سوچنا، یہ بے حد سخت اس کی ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حالات کے پیش نظر لوگوں کو جس چیز کی سخت ضرورت ہے، جس ضرورت کے ذریعے ان کے دینی مسائل، معاشی مسائل، سماجی مسائل حل ہو سکے، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ حدیث پاک کی روشنی میں بالکل یہی موقف بھی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اور دیگر احادیث اس سلسلے میں مروی ہیں. میں وقت کی قلت کی بنیاد پر صرف یہی ایک حدیث پاک پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کے فرمان کی طرف آتا ہوں. آپ ذرا اس سلسلے میں احساس کرو کہ یہ جو مشکل مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ معاشی مسئلے کے حل کے لیے دانشوروں کی فکریں، دانشوروں کے اپنے اپنے رائے وہ ایک طرف ہیں، لیکن قرآن میں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. پہلے اس پر عمل ہو، اس کے بعد باقی دوسری تدبیریں، دنیاوی جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ بعد میں ہوں، لیکن پہلے قرآن کریم جو اللہ کا فرمان ہے اس پر عمل کر کے ہم دیگر تدبیروں کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاشی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا.
آپ نے بارہا سنا، لیکن کبھی آپ نے اس پر اعتماد کیا ہے، اس کی طرف توجہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ تمہیں اگر معاشی مسئلے میں فکر ہے، پریشانی ہے، اور دشمنوں کے گھیرا تنگ کرنے کی اگر فکر ہے یا ڈر ہے، خوف ہے، تو تمہیں دشمنوں کا خوف نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت کو بھر لینا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو صحیح معنوں میں مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہوں۔ اگر وہ کہیں پھنس جا رہا ہے، دشمنوں نے اسے پھنسانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے۔ اور جہاں روزی کی بات آئی، جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں حکومت کی وجہ سے، فلاں ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ہمارا معاشی مسئلہ بالکل ہی تنگ ہو جائے گا اور ہماری روزی روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرمان پر عمل کر کے روزی کی جتنی تدبیریں ہیں ان تدبیروں کی طرف ہم چل پڑیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے روزی دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ کا اس طرح کا فرمان موجود ہے، یعنی خوف الہی اور خشیت ربانی یہ ایک مسلمان کے لیے ایک ایسا عظیم ہتھیار، ایک ایسی عظیم تدبیر ہے کہ پوری دنیا مل کر مسلمان کی روزی کو روکنا چاہے، پوری دنیا کی حکومتیں اسے روزی کے لیے پریشان نہیں کر سکتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس پر آپ پورا کامل بھروسہ رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج حالات کے پیش نظر یہ ہمیں کبھی کبھی بہت ہی درد مند دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خوف الہی، خشیت ربانی کا پیغام قرآن پاک میں آیا، لیکن ہم مسلمان اس خوف الہی کو چھوڑ کر دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی رنگینی کی طرف مائل ہو گئے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج دنیا کی چمک دمک نے مسلمانوں کے دلوں سے خوف خدا کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ دل سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، جہاں چمک دمک نظر آئی وہاں سب کچھ مسلمان بھول جاتا ہے، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ علم دین، نہ علماء، نہ روحانیت، نہ اولیاء اللہ، نہ زکوٰۃ، فطرہ، نمازیں، عبادات، سب ایک طرف، لیکن جہاں دنیا کی چمک دمک سامنے آتی ہے وہ اسی میں گم ہو کر کے رہ جاتا ہے، غفلت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا وہ نوجوان جو پورے رمضان المبارک میں مسجد میں پہلی صف میں نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کے بعد وہ پھر عیاشیوں کے اڈے پر نظر آتا ہے، برائیوں کے تماشا گاہوں کی طرف جاتا نظر آتا ہے، بے حیائیوں کی جانب جاتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے صرف نماز تو پڑھا لیکن دل میں اللہ کا خوف پیدا ہی نہیں ہوا۔ نماز اس طرح سے پڑھو کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ایسے پیدا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف میں یوں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا جامع فرمان ہے، کتنا عظیم فرمان ہے۔ اگر مسلمان اس پر توجہ دے تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا جو ایک مرتبہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے پھر کبھی وہ گناہوں کی طرف جانے کا خیال ہی نہیں کر سکتا، گناہوں کی طرف جانے کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیوں پیغام دیا حضور نے، یہ کیوں فکر عطا فرمائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ نماز جب بندہ شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھ لیتا ہے، رکعت باندھ لیتا ہے، اور تکبیر کہہ کر کے جب نماز شروع کرتا ہے، اسی وقت اگر اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ فکر اس کے اندر بس گئی، اب رکوع کر رہا ہے، یہی تصور ہے، سجدے میں گیا ہے، یہی تصور ہے، مکمل نماز ہونے تک یہی تصور اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب سلام پھیر کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے جب مسجد سے نکلتا ہے، اگر یہی تصور اس کے ذہن و دماغ میں باقی ہے، اور اگر سڑک پر جا رہا ہے، روڈ پہ چل رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، گلی کوچے میں جا رہا ہے، اگر تصور یہی ہے خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی نگاہ کسی غیر محرم پر اٹھ نہیں سکتی، کسی گناہ کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھ سکتی ہے، برائیوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ دل اندر سے کہتا ہے کہاں نگاہ اٹھا رہے ہو، خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نماز اس طرح پڑھو کہ تم گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ آج مسلمان یہ پوری طرح سے عزم کر لے کہ میں ہر لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی عزم کے ساتھ، اسی خیال اور اسی تصور کے ساتھ وہ دنیا کے کسی علاقے میں جائے، کہیں بھی جائے، اس کی نگاہ کسی غلط چیز کی طرف نہیں اٹھ سکتی ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ مجمع عام میں ہو، اس کے نظر میں یہی ہوتا ہے مجھے خدا دیکھ رہا ہے، اس کی فکر یہی ہوتی ہے مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تصور جس دن آپ کے اندر پیدا ہو گیا، سمجھ جاؤ صحیح معنوں میں اللہ کا خوف دل میں آ گیا۔ صحیح معنوں میں اللہ کا خوف دل میں کب آتا ہے؟ یہ اسی وقت میں جب یہ پوری طرح سے تصور جم جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خداوند قدوس مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اس تصور کے ساتھ زندگی اگر گزارے تو یقیناً پھر گناہوں کا کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا ہے، اور اگر خیال آ بھی جائے، کیونکہ شیطان تو لگا ہی ہے، شیطان تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لگا ہوا ہے۔ ایمان والے اور وہ بھی سنی صحیح العقیدہ جو دین کی طرف زیادہ مائل ہیں، نمازوں کے پابند، شیطان ان کے پیچھے اور زیادہ لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان سے عمل چھوٹ جائے، نمازیں چھوٹ جائے، یا عبادات سے یہ دور ہو جائے، غفلت طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایمان کی کمزوری کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہ مسلمان کامیاب ہے جو شیطان کے وسوسے میں نہ آ کر اللہ کے خوف و خشیت سے مکمل طور پر گناہوں سے بچتا ہوا اور اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حضرات محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہوئے بس آخر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خوف خدا دل میں پیدا کرو، انشاءاللہ اور عزیز گناہوں سے بچتے ہوئے ہماری زندگی گزرے گی۔ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان اگر گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جہاں ایمان کمزور ہوا پھر بہت جلد شیطان جو ہے یا تو کفر کی طرف لے جاتا ہے، بدعقیدگی بدمذہبیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کو مستحکم، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب خوف خدا کس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں نماز پڑھنے کے وقت ہی ہم اس کی اسپرٹ پیدا کریں، اس کی ایک پریکٹس کرنا شروع کر دیں، اور اگر اس سے بھی نہ ہو پا رہا ہو کوشش کرنے کے باوجود، تو اس کے لیے ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہے جو اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان بندوں کے ساتھ رہنے کو لازم کر لو جو صبح شام اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اپنے آپ کو لازم کر لو، یعنی ان کی صحبت میں ہو جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، جن کی زبان پر سوتے، جن کی زبان پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہے، جن کے دل سے صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی ہو، جن کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو،
ان کے ساتھ رہنے کی اگر کوشش کرو گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی نگاہوں کو، اپنے آنکھوں کو، یہ دنیا کی جو ظاہری چمک دمک ہے، دنیا میں جو بہت زیادہ عیاشیوں کا ماحول بن رہا ہے، بے حیائیوں کا ماحول ہے، اس سے اپنی نگاہیں بچانے کی کوشش کرو، اللہ والوں کی صحبت پہ رہنا پسند کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے دل میں، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے گا، اور پھر شیطان تمہارا اغوا نہیں کر سکے گا۔ ان کی صحبت میں رہنے کی بنیاد پر شیطان تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، ایمان کو چھین نہیں سکے گا۔ لہٰذا آج کی اس محفل میں خصوصیت کے ساتھ یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو، تاکہ صرف آج کی اس رات کے لیے ہی نہیں، 31 نائٹ میں لوگ گناہوں میں، خرافات میں، بے حیائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، اس لیے آپ کو بلایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے اپنا لو کہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت میں، اطاعت میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور تمام گناہوں و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر زندہ رکھی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ابھی ایک اور پرمغز مدلل مفصل خطاب ہمارے برادر محترم علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ہوگا۔ آپ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور جب خطاب ختم ہوگا اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعائیں بھی ہوں گی۔ آپ حضرات محفل کے اختتام تک رہیں، خاص طور پر دعا میں شرکت کرنا ہے، اس لیے کہ جو اگلا سال جو 2024 انگریزی سال، شمسی سال شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم خصوصی دعائیں کریں تاکہ آنے والا سال تمام مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر سال ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے حق میں یہ آنے والا سال بہتر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ابھی آپ نے بہت ہی عمدہ خطاب خطیب امام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر برکاتی صاحب سے سماعت فرمایا۔ اب آئیے حضرات، انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے، اور اب یہ مائک ہم خطیب انٹرنیشنل، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلمان اظہری کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ 2 شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہیں یا نہیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، آپ عشاء کے بعد سے ہی بیٹھے ہیں۔ کہ کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے۔ اگر اردو سمجھتے ہیں اور بیدار ہیں تو مصرع ثانی ملاحظہ فرمائیں کہ کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے، جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا بڑے آرام سے۔ اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں میں کہ نرسنگانند تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے۔ نرسنگانند تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے، جب حضرت نے چیلنج کیا تھا بڑے آرام سے۔ اور تیرا مٹنا تو مقدر ہے وہ دن بھی آئے گا، تیرا مٹنا تو مقدر ہے وہ دن بھی آئے گا، کفر کیوں ٹکرا رہا ہے مذہب اسلام سے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کی صداؤں میں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اصلاح معاشرہ، محافظ ناموس رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ،
لبیک 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 یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ، خواہران ملت اسلامیہ، حاضرین اجلاس، خصوصیت کے ساتھ فخر الاساتذہ، استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی ادام اللہ اقبالہ، اور دور دراز سے اس محفل میں شریک تمام اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. ہمیں یہ پتہ ہے، جیسے کہ خبر دی گئی ہے، آپ حضرات یہاں پر عشاء کی نماز سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. اسی لیے ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ بہت سارے اس میں سننے کم اور دیکھنے زیادہ آتے ہیں. تو جس طرح کی بھی، جس کی بھی جیسی نیت ہو، لیکن ایک بات ہے میرے عزیزوں، 2023 کا آخری گھنٹہ چل رہا ہے، اور اس آخری گھنٹے میں ہم اپنے رب کی یاد کر رہے ہیں اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہی مسلمانوں کی علامت بھی ہو کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا جو کرتے ہیں وہ اللہ اکبر سے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں سب سے پہلے آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر. کسی بھی مولوی صاحب نے ہمارے کانوں میں آواز دی ہوگی. اذان تو ہر بچے کو دی جاتی ہے. اللہ اکبر سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے. اور جب انتقال ہو جائے، جنازہ تیار کر کے لایا جائے، امام کے سامنے رکھا جائے، امام سب سے پہلے ہاتھ باندھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی زندگی ختم بھی ہو گئی ہے. اللہ اکبر ایک بہت بڑا میسج ہے کہ مسلمان جب دنیا میں آیا ہے تو یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے، اور جائے گا بھی تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارا نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ سال کا آخری گھنٹہ ہم تو صرف اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ غیروں نے لوگوں میں ایک عجیب مزاج بنا دیا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. اور کیسے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر. ساحل سمندر اور دیگر علاقوں پر آج پارٹیاں اور وہاں پر نشے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی خوشی کرنے کا طریقہ اگر یہ ہے تو ہم سال کے آخری گھنٹے کو رب ذوالجلال کے ذکر میں کیوں نہ منائیں. میرے عزیزوں، یقین ہے کہ ابھی آدھا گھنٹے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں. 12 بجنے والے ہیں، اور 12 سنیوں کے لیے تو خیر کا ہے. انشاءاللہ العزیز اس 12 کے بعد آنے والا جو سال ہوگا کفار و مشرکین کے 12 ضرور بجائے. دعا تو کریں گے ہم یہی کہ اگلا سال
جو لوگ اس نشے میں دھت ہیں کہ 2024 ہمارا ہے، 2024 میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس 12 پر ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا آج کے رات کے 12 کے بعد ان سارے دشمنان اسلام کی زندگی کے 12 بج جائیں۔ اللہ کریم وہ دن ضرور لائے گا۔ اور میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، قرآن پاک کی مشہور سورہ ہے، سورہ والضحیٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے، اس چاشت کے وقت کی قسم جو محبوب کے چہرے کی طرح چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اس رات کی سیاہی کی قسم جو محبوب کی زلفوں کی طرح ہے، ما ودعک ربک وما قلا، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو امت کی بھی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ ہم آنے والے سال کا استقبال اسی اعتبار سے کریں گے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے 2024 ہمارا ہے انشاءاللہ، بلکہ اس کے بعد آنے والے سال بھی ہمارے ہیں۔ میں گفتگو کی طرف آگے بڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، ایسے ڈر کے ماحول میں، ایسے سراسیمگی کے وقت میں، جہاں لوگ چھوٹی سی افواہ پر بھی گھروں پر دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں میں خاص طور پر اتنا ڈرایا گیا ہے کہ لوگ سفر کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ارے نہیں، اب ایسے حالات ہو جائیں گے، ہم ٹرین کا سفر نہیں کریں گے، فلاں جگہ نہ جائیں۔ اتنے ڈر کے باوجود، ڈر تو تمہارے اندر پھیلایا گیا، خوف تمہارے اندر لایا گیا، لیکن جانتے ہو ان کے پاکھنڈیوں کی باتوں کو سنا کبھی؟ یہ گوفے میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان بن سکتا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور نہ ہی اس کرسی کی لالچ میں ہم دوڑے بھاگ رہے ہیں۔ جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے اس کرسی کی حاجت نہیں، لیکن دلوں کا خوف یہ بتاتا ہے، ان کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اگلے سال آنے والے ان کے لیے ہو سکتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا ڈر صحیح فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہر آنے والا دن تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ مت، بے قرار مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تب پھر تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی زندگی آ جائے تمہارے، اور ایمان نہ ہو، ایمان کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھو۔ آج کے نوجوان
आइडियल किसको समझेंगे। मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में। इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है, ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश शरिया बदरु तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज ना पसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर तवज्जो रखना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी। अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूं। यमन का एक कबीला बनु असद एक कबीला है जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा, और उनकी बीवी, छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने 3 बच्चों को लेकर मैके जा रही थी, और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था। काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया, और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामी छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक माँ का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया। बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। माँ की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी, और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाहु अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत
کہ کھانا چھوڑ دیا اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔ جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی۔ پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا، ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی۔ جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا، میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں۔ کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید، زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا۔ غلامی کا دور ہے۔ زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے آ گئے، دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تربیت بھی کسی نے؟ سرور انبیاء نے کی۔ اور نوجوان کے طور طریقے ایسے، میرے عزیزو آپ کو پتا ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب زمانہ بیتتا گیا، زید کے گھر چھوٹے، خاندان چھوٹا، ماں چھوٹی، باپ چھوٹے، غلامی کا دور چل رہا ہے۔ ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار، اور رلا رہے تھے۔ وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا، یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے۔ یمن والوں نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں۔ یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا، پوچھا تمہارا نام کا؟ زید، باپ کا نام حارثہ۔ لوگوں نے کہا تجھے پتہ بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں۔ باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے۔ زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن جاؤ، اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے، اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے۔ یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا۔ گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے، یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے۔ میرے عزیزو، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا، حارثہ اور ان کی ماں سے کہا، تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا، حرم کا